बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिक न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं लुबना चौधरी और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरों के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं ज़िला नौशहरा का, जहां पर हमारे ब्यूरो चीफ मत्थर शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा डेंगू आगाही वॉक। नौशहरा में ज़िले इंतज़ामिया और हलाल अहमर की जानिब से डेंगू आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ, असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा, एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, महकमा सेहत के अफसरान और हलाल अहमर के नुमाइंदों ने शिरकत की। डेंगू से बचाव के लिए ज़िले इंतज़ामिया और हलाल अहमर की जानिब से डेंगू वॉक का एहतमाम किया गया, जिसमें इंतज़ामी अफसरान ने वॉक के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि नौशहरा में इस साल गुज़श्ता साल की निस्बत डेंगू केसेस कम रिपोर्ट हुए हैं, जो कि ज़िले इंतज़ामिया और महकमा सेहत की कोशिशों और नौशहरा की आवाम के ताउन का नतीजा है। मज़ीद उन्होंने नौशहरा के आवाम से अपील की कि डेंगू से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करें, पुराने टायरों को पानी से खाली करें। डेंगू मच्छर से बचाव की सूरत पानी को एक जगह खड़ा न रहने दिया जाए। डेंगू मच्छर की अफजाइश खुले पानी में होती है। इसके अलावा इंतज़ामी अफसरान ने नौशहरा के अवाम को डेंगू से महफूज रखने के अज़म का अदा किया और वॉक के शुरा और मीडिया को ज़िले इंतज़ामिया, महकमा सेहत और TMA की जानिब से डेंगू के खिलाफ मुहिम की तफसीलात और हिकमत अमली से आगाह किया। इस मौका पर दीगर शुरा ने भी खिताब किया। डेंगू से बचाव वॉक शोपरा चौक से शुरू होकर कचहरी चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। साहिवाल से आपको बताते चले हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ मेजर इफ्तिखार हुसैन तरहाना की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल थाना बहादुर शाह की बड़ी कार्रवाई। SHO थाना बहादुर शाह मलक अजहर अली खोखर अपनी टीम के हमरा दुराने गश्त हदूद थाना बहादुर शाह असला बरामद कर लिया। मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज करके हवालात में बंद। इलाका मकीनों ने SHO थाना बहादुर शाह मलक अजहर खोखर की शानदार कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश किया। गुजरात से आपको बताते चले हमारे ब्यूरो चीफ उमर एहतशाम जफर की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब के ओहदेदारान मेंबरान की डेरा सैयद आतिफ अजमत शाह पर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें फेडरल चेयरमैन कौमी अमन कमेटी सैयद सफदर अब्बास नकवी और वाइस चेयरमैन सुप्रीम कौंसल मेहर मोहम्मद आसफ कड़ियांवाला ने खसूसी शिरकत की। इस मौका पर कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब के ओहदेदारान मेंबरान के एजाज़ में सैयद आतिफ अजमत शाह बेवाली ने अशाया भी दिया, जिसमें चेयरमैन सुप्रीम कौंसल पाकिस्तान मोहम्मद इकबाल टांडा, चेयरमैन पंजाब अलामा सैयद अल्ताफ़ हुसैन रिजवी, सैयद बाबर शाह ऑफ मुमद्दीपुर, सैयद शफकत अब्बास चौधरी, मोहम्मद असलम तारड़, सैयद मुकद्दस अब्बास, सैयद मुसव्वर अब्बास चौधरी कमर, मोहम्मद आसफ मिर्ज़ा, मोहम्मद बिलाल खुरम भट्ट और दीगर मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। और मीटिंग में कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब ने खुरम भट्ट कड़ियांवाला को PS2 चेयरमैन सुप्रीम कौंसल पंजाब मुंतखब होने पर नोटिफिकेशन और कार्ड जारी किया गया। इस मौका पर खुरम भट्ट कड़ियांवाला ने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मुझे कमेटी की जानिब से जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, मैं वाइस चेयरमैन सुप्रीम कौंसल पंजाब मेहर मोहम्मद आसफ कड़ियांवाला के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाऊंगा। इस मौका पर वाइस चेयरमैन सुप्रीम कौंसल पंजाब मेहर मोहम्मद आसफ कड़ियांवाला और कौमी अमन कमेटी बैनुल मज़ाहब के ओहदेदारान मेंबरान ने खुरम भट्ट को PS2 वाइस चेयरमैन सुप्रीम कौंसल पंजाब बनने पर खुशी का इजहार करते हुए मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दबंग SHO चौधरी मोहम्मद रफीक ने मंशियात फरोशों की सफ में खलबली मचा दी। तफसील जानते हैं हमायूं जदून से। मंशियात फरोश माशरे का सबसे बड़े नासूर है। इलाका से इनका खात्मा मेरी अवालिन तरजीह है। चौधरी मोहम्मद रफीक ने अपनी टीम के हमरा एक ही दिन क्विक एक्शन करते हुए गुलाम मुर्तज़ा से 1460 ग्राम, फरीदून अजीज से 1400 ग्राम, मोहम्मद अरसलान से 510 ग्राम, कासम अली से 520 ग्राम, अजब खान से 600 ग्राम, महबूब अलाही से 515 ग्राम तमाम मुलजिमान से चर्स बरामद करके पाबंदे सलासल कर दिया। SHO चौधरी मोहम्मद रफीक का वाज़ेह ऐलान है कि मंशियात फरोश मेरा इलाका छोड़ दें या फिर तौबा कर लें, नहीं तो इनके खिलाफ हर वक्त एक्शन होगा।
عوامی اور سماجی حلقوں نے بہترین کارروائی پر خوشی کا اظہار کیا اور علاقہ کو منشیات جیسی لعنت کو جڑ سے ختم کرنا میرا مشن ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں FIA کارپوریٹ کرائم سرکل لاہور کی بڑی کارروائی۔ ڈائریکٹر لاہور زون سرفراز ورک کی ہدایت پر کرنسی کی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ حوالہ ہنڈی اور کرنسی کی غیر قانونی ایکسچینج میں ملوث ملزمان گرفتار۔ ملزم گلشیر خان بغیر لائسنس کے منی چینجز اور حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہا تھا۔ ملزم کو رنگے ہاتھوں ہال روڈ پر واقع پلازے سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم موبائل فون شاپ کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کا کاروبار کر رہا تھا۔ چھاپے کے دوران ملزم سے 62 لاکھ روپے برآمد کر لیے گئے۔ ملزم سے ہنڈی حوالہ سے متعلق متعدد رسیدیں بھی برآمد کر لی گئی۔ ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ٹیکسلا سے آپ کو بتاتے چلے، ٹیکسلا پولیس نے عوام کے جان و مال کی حفاظت اپنا فرض سمجھ لیا۔ سٹریٹ کرائم میں ملوث 2 رکنی گینگ کو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا۔ مسروقہ رقم 18,000 روپے، موبائل فون، رکشہ اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کر لیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت گینگ کے سرگنا حمزہ اور امین شامل ہے۔ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت اولین ترجیح ہے۔ SP پوٹوہار چودھری محمد رفیق بطور SHO ٹیکسلا بہترین کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ SP پوٹوہار پھول نگر سے آپ کو بتاتے چلے، ہمارے نمائندہ خصوصی رانا ابرار احمد کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مزدور ایسوسی ایشن چودھری حاجی شیر علی، مرکزی جنرل سیکریٹری تنویر احمد جٹ، میاں انجم نثار نائب صدر سارک، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور دیگر کارکنوں اور قائدین نے دیناناتھ میں پیراڈائز میرج کمپلیکس میں پاکستان منی مزدور ایسوسی ایشن تحصیل پتوکی کے نو منتخب حلف برداری کی تقریب کے شرکاء سے اپنے خطاب میں کہا کہ سابق حکمران ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر بیرون ملک فرار ہو گئے۔ موجودہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کر کے مزدور ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے مسائل حل کروائے جائیں گے۔ ملک کی موجودہ قیادت جیسے چیف آف آرمی اسٹاف جو حافظ قرآن بھی ہیں، ان کی وجہ سے ملک پہلے سے بہتر ترقی کرے گا۔ مزدور منی ایسوسی ایشن کے مسائل حل نہ ہوئے تو پورا پاکستان بلاک کر دیں گے۔ تقریب کی صدارت چودھری شبیر احمد مہر نے کی، جبکہ میاں محمد علی سابق صدر لاہور چیمبر آف کامرس مہمان خصوصی تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ معروف ثنا خوان محمد اللہ دتا قادری نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب کے شروع میں قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس سے قبل پاکستان منی مزدور ایسوسی ایشن کے قائدین حاجی چودھری شبیر مہر کی قیادت میں کانفرنس ہال پہنچے تو ان کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ کارکنوں نے ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور انہیں ڈھول کی گھن گرج میں تقریب گاہ میں لایا گیا، جہاں انہیں مالا اور کلے پہنائے گئے۔ مقررین، جن میں مرکزی صدر چودھری حاجی شیر علی نے خطاب میں کہا کہ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جو حافظ قرآن بھی ہیں، ان کی حکومت کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کارکنان سے کہا کہ ہمیں اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ جنرل سیکریٹری چودھری تنویر احمد نے کہا کہ اگر مزدور ٹرک چلتا ہے تو پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے۔ چودھری شیر احمد مہر نے کہا کہ جو شخص اپنے بھائیوں کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تقریب میں موٹر وے پولیس کے SPO صداقت علی، ایڈمن آفیسر ظفر اقبال، پنجاب پریس کلب کے چیئرمین عبدالحفیظ آصف نے بھی خصوصی شرکت کی۔ تقریب کے آخر میں پاکستان منی مزدور ایسوسی ایشن کے تحصیل پتوکی کے نو منتخب عہدیداروں سے مرکزی جنرل سیکریٹری چودھری تنویر جٹ نے حلف لیا اور کہا کہ کارکنوں کو اپنے حلف کی پاسداری کرنی چاہیے۔ آخر میں تمام کارکنوں کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے دعا کی گئی اور آنے والے کارکنوں کو پرتکلف کھانا پیش کیا گیا۔ شاہپور جہانیہ سے آپ کو بتاتے چلے، اسد کی رپورٹ کے مطابق شاہپور جہانیہ کے نواحی علاقہ دولت پور میں واقع گورنمنٹ گرلز کالج دولت پور میں خواتین ٹیچرز تعینات نہ ہونے اور گورنمنٹ بوائز کالج میں ٹیچروں اور فرنیچر کی کمی کے خلاف JWC کی اپیل پر SUP PFU سول سوسائٹی شاہپور جہانیہ اور دیپھلیل کے شہریوں اور رہنماؤں نے پریس کلب شاہپور جہانیہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
احتجاجی مظاہرے کی قیادت JWC کے مرکزی رہنما اور پریس کلب دولت پور کے صدر ولی محمد جوکیو، SUP رہنما عبدالفتح بگیو، عبدالوحید ڈاہری، غلام رسول رند منٹھار ڈاہری، لالا موسیٰ، شاہد اقبال ارائیں، راشد علی ارائیں کر رہے تھے۔ مظاہرین نے پریس کلب شاہپور جھانیہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گورنمنٹ گرلز کالج دولت پور میں خواتین ٹیچرز تعینات نہ ہونے کی وجہ سے طالبات کو تعلیم حاصل کرنے میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے 400 میں سے 60 سے 70 بچیاں ہی کالج آ رہی ہیں، جبکہ گورنمنٹ بوائز کالج دولت پور میں ٹیچرز اور فرنیچر کی کمی کی وجہ سے طالب علموں کی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شاہپور جھانیہ کے شہریوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے نگران وزیر اعلیٰ سندھ، نگران وزیر تعلیم اور شہید بینظیر آباد ڈویژن کے ایجوکیشن افسران سے مطالبہ کیا ہے کہ گورنمنٹ گرلز کالج دولت پور اور گورنمنٹ بوائز کالج دولت پور میں بنیادی سہولتیں فراہم کی جائیں اور خواتین اساتذہ تعینات کی جائیں تاکہ طالب علموں اور طالبات کا مستقبل تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف پنجاب ملک اشتیاق احمد کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ساہیوال اکرام الحق کی ہدایت پر محکمہ زراعت نے تھانہ نور شاہ کی حدود میں قبضہ میں لی گئی یوریا کھاد کی 1200 بوریاں مقامی کاشتکاروں میں کنٹرول ریٹ پر فروخت کر دی۔ یوریا کھاد سے بھرا ٹرک بلیک میں فروخت کرنے کے لیے لے جایا جا رہا تھا، جسے ڈپٹی کمشنر اکرام الحق کی ہدایات پر محکمہ زراعت نے قبضہ میں لے کر مقدمہ درج کرایا، جسے اندراج مقدمہ کے لیے ٹرک پولیس کے سپرداری میں دے دیا گیا تھا۔ عدالتی فیصلے کے بعد ضبط کی گئی کھاد سرکاری نرخوں پر مقامی کسانوں میں فروخت کر دی گئی، جسے کسانوں نے بے حد سراہا ہے اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ کسانوں کو لوٹنے والے مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ خبر شامل کرتے ہیں شکیل چکن شاپ نے حمزہ شہباز اور پولٹری مافیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ مہنگائی کی ستائی عوام کو لوٹنے میں مصروف بورے والا اور چیچا وطنی کے درمیان میں واقع چک نمبر 5812L جو کہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑا گاؤں ہے۔ شکیل چکن شاپ جو کہ پورے گاؤں میں ایک ہی دکان ہے، جس کا فائدہ اٹھا کر یہ لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ چکن کے کنٹرول ریٹ سے 200 روپے اضافی وصول کرتا ہے۔ پورے قصبے میں کوئی اور دکان نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور اگر کوئی پوچھے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ہاتھ بہت اوپر تک جاتے ہیں، مجھے کسی کا کوئی خوف نہیں۔ شکیل نامی چکن فروش پورے قصبے والوں کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ چیچا وطنی خدارہ اس بات کا نوٹس لیں اور گاؤں والوں کی حالت پر کچھ رحم کریں، اور شکیل چکن فروش جیسے اور بھی کئی دکاندار ہیں جو چیچا وطنی کے گردنواں میں موجود ہیں۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ خدارہ اپنی ٹیمیں بھیج کر چیچا وطنی اور کسووال کے گردنواں اور چک نمبر 5812L میں موجود شکیل چکن فروش جیسے لوگوں کا قلع کما کرے۔